بیدر شاہین کا ایک اور نیا قدم، بنگلور میں بیدر شاہین کی نئی آفس کا افتتاح۔ جی ہاں دوستوں، بروز جمعرات 3 جولائی 2025 کو بنگلور کے رچمنڈ ٹاؤن میں جامع مسجد خطیب و امام مولانا مقصود عمران کے ہاتھوں بیدر شاہین کی نئی آفس کا افتتاح عمل میں آیا۔ اندر بٹھا رہے ہیں شفیق صاحب جی، اندر چیئرس نہیں شاید عبد القدیر چیئرمین بیدر شاہین اور دیگر حضرات اس موقع پر موجود رہے۔ بیدر شاہین کی جانب سے تاجکستان میں کم پیسوں سے MBBS پڑھنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کوٹے میں MBBS سیٹ نہیں ملتی، ان کے لیے یہ سنہرا موقع ہے۔ اس نئی آفس کے افتتاح میں ایک پریس میٹ منعقد کی گئی، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پریس میٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آج یہاں پہ رچ ہوم اپارٹمنٹس رچمنڈ روڈ پر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنس کا ریجنل آفس کا افتتاح شہر کی ملک کی ایک معروف شخصیت مولانا مقصود عمران صاحب خطیب جامع مسجد بنگلور کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ یہ آفس بنگلور میں انشاءاللہ بنگلور، میسور، مینگلور، کیرلا اور آندھرا کے علاقے کو تعلیمی خدمات جو شاہین کے ہیں، مختلف خدمات، وہ یہاں سے انشاءاللہ خدمات دیے جائیں گے۔ یہاں پر ابتداً ہم شاہین کا ایک کوآرڈینیشن ہوا ہے، ہم جوائنٹلی ایک میڈیکل کالج تاجکستان میں چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے کونسلنگ یہاں پر خاص طور پر یہ 2 دن، آئندہ 2 دن خصوصی کونسلنگ یہاں پر ہوگی۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے ہمارے ملک میں، انڈیا میں سیٹ حاصل نہیں کر سک رہے ہیں مارکس کی وجہ سے، یا یہاں کے کالجز کی جو فیس ہوتی ہے وہ پے نہیں کر سک رہے ہیں، تو صرف 32,000 روپیز 6 سال میں اور 12 انسٹالمنٹ کے ساتھ 32 لاکھ فیس ہوگی، 12 انسٹالمنٹ میں دینا ہے۔ اور وہ شاہین کے ڈسپلین کلچر کے ساتھ شاہین کی نگرانی میں وہاں پر اسٹوڈنٹس MBBS کورس مکمل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم FMGE کو Day 1 سے انٹیگریٹڈ کوچنگ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری رہے گی۔ اس کا بھرپور بینیفٹ لیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر شاہین ڈیجیٹل اکیڈمی اور ہمارے اس علاقے میں موجودہ فرنچائزیز یا مستقبل میں وہ حضرات جو ہماری فرنچائزیز میں لے کر اپنے انسٹیٹیوشنس میں شاہین کے کلچر کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے سروسز دیے جائیں گے۔ میں مولانا محترم کا اور دیگر ہمارے بزرگ حضرات یہاں پہ تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور چاہوں گا کہ بنگلور کے لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ اسی آفس سے بنگلور کے بالکل قریب بنی گپا میں جامع مسجد بنگلور کے تحت ایک بڑا کیمپس ہے، جہاں پر ہم شاہین کے سپورٹ کے ساتھ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر PUC اور نیٹ کی کوچنگ کے لیے بڑے پیمانے پہ شروعات کیے ہیں، اور شہر کے بنگلور کے اطراف کے اسٹوڈنٹ جو PUC کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے داخلے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹ بچے، حافظ بچے، ان کو AICU کے ذریعے بالکل بنیادی میتھمیٹکس اور لینگویجز کے ساتھ ان کو امپروو کرتے ہوئے ان کو 10th پاس کرانے کا 3 سال سے کام چل رہا ہے۔ بہت اچھا رسپانس ہے، اور یہ سروسز بھی وہاں پر بنی گپا میں
مولانا محترم کے سرپرستی میں دیے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بچے جو ڈسٹریکشن کا شکار ہوئے ہیں یا سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں یا ہونے کا اندیشہ ہے، 9-10 تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو 4th کی 3rd کی میتھمیٹکس اور لینگویجز سے واقف نہیں ہیں، وہ ایسے بچوں کے پیرنٹس ضرور ضرور ہماری اس آفس میں آئیں، مشورہ کریں کہ ان کے لیے کیا کیا راستے نکل سکتے ہیں۔ بنگلور ہی کے ایک والد 7-8 سال پہلے بیدر اپنے بیٹے کو لے کے آئے تھے جو صرف حافظ تھا، کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا تھا۔ حافظ عبید اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے بیٹے ابو سفیان آئے تھے، صرف حافظ تھے اور کبھی اسکول نہیں گئے تھے، تو وہاں پر ہم ان کو موقع دیے، ان کو بیسک ٹھیک کیے، ان کو میتھمیٹکس اور لینگویجز امپروو کرے۔ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ میں ان کی ریاضی اور زبانوں کو ٹھیک کر کے ان کا 10th ایگزام دلائے، 11th and 12th ہوا، اور KSET کے ذریعے وہ گورنمنٹ MBBS سیٹ رائچور میں لے لیے۔ آج EMD کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں پہ خدمات بھی دے رہے ہیں، سروسز، میڈیکل سروسز بھی دے رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی اسی طرح سے آئے، وہ بھی MBBS سیٹ لیے، اور ان کے اور ایک چھوٹے بھائی بھی آ گئے، وہ بھی MBBS سیٹ لے لیے۔ ایک اور چھوٹے بھائی آئے، اسی طرح سے آئے اور BDS کر رہے ہیں، اور اس سال ایک بھائی کو مزید سیٹ مل جائے گی، ہم کو امید ہے۔ ایک اور بھائی رہیں گے جو بیدر میں پڑھ رہے ہیں۔ حافظ بچے، ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے یہ ایک راستہ ہے۔ کسی کو بھی یہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ کمزور ہے، میں نہیں مانتا۔ جب تک کہ اس پہ کوشش نہیں کی گئی، بچہ کوشش نہیں کیا، وہ اسٹرگل نہیں کیا، وہ طاقت نہیں لگایا، تب تک کہ اس بچے کو نہ تو ماں باپ یہ بتانا چاہیے کہ میرا بیٹا کمزور ہے پڑھنے میں، نہ ہی بچہ یہ تصور کرنا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ پہلے طاقت لگائیں، کوشش کریں، دیکھیں کتنی طاقت ہے، دیکھ کر محنت کر کے طاقت لگا کر دیکھیں کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کون سا بچے میں کتنی صلاحیت ہے۔ تو مواقع ہیں AICU کے ذریعے ڈراپ آؤٹ اور حفاظ کی جو ملک بھر میں خدمات ہو رہی ہیں اس کو سمجھیے، آفس آئیے، یہاں پر تفصیلات آپ کو بتائے جائیں گے۔ اسکالرشپ کا کچھ پروگرام ہے کیا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیے اسکالرشپ کے بہت سارے پروگرام ہم اناؤنس کیے ہیں۔ ایک پروگرام اس سال خاص طور پہ ہم اناؤنس کیے، پھر سے ایک مرتبہ اس کا میں ذکر کروں گا۔ کیئرس نام کی ایک اسکیم ہم شروع کیے ہیں، کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈس ایجوکیشنل سپورٹ، یعنی ایک مسجد کے علاقے کے لوگ، کچھ لوگ مل کر اس علاقے کے غریب بچے کی تلاش کریں، ایک غریب بچے کی تلاش کریں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، انہیں پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے تعلیم ڈسکنٹینیو کرنے پہ مجبور ہے، اس کی تلاش کریں اور اسی مسجد کے علاقے میں کچھ کلیکشن کریں، 4 لوگ مل کے کلیکشن کریں، 40% کلیکشن کریں، 60% شاہین اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے، شاہین کے انڈیا بھر میں جتنے شاخیں ہیں ہر جگہ یہ موقع ملے گا۔ میرا ماننا ہے یہ کام صرف شاہین نہیں، اگر اس طرح سے اپروچ ہوگا، ملت کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئے گی، سب مل کے کام کریں گے، تو بنگلور کا ہر انسٹیٹیوشن، مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے اگر اپروچ کریں گے تو وہ بھی 60% 70% اسکالرشپ دے کر بچوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب تک کمیونٹی، معاشرہ ایسے بچوں کی فکر نہیں کرتا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی بیت المال، کوئی NGO یہ ساری ضروریات، سارے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہم جو 90% کے اوپر اسکور کیے ہیں ان کو 75% اسکالرشپ دے کر موقع دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں بیدر میں گورنمنٹ اسکول کے بچے، غریب بچے، دیہاتوں کے اور کڑا میڈیم کے بچے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں کمپیٹ کر کے گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے دیہاتوں کے بچوں کو، گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو وہ اعتماد رکھیں، وہ محنت کریں۔ کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فل انسٹالمنٹ میں دینا ہے، اس میں ٹریول چارجز، ویزا، انشورنس، ہاسٹل کی فیس، کھانے کی فیس اور ٹیوشن فیس ملا کر ہے۔ یہ
جو انڈیا میں 1 کروڑ 1.5 کروڑ پہ خرچ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک طریقہ ہے جو ڈاکٹر بن کر ایک نوبل پروفیشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور یہ شاہین کی راست شاہین کی نگرانی میں ہے، اس لیے لوگ بینیفٹ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اپنے بچوں کو کم خرچ میں ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ یقیناً یہاں پر اپروچ کریں۔ میڈیکل کونسل آف انڈیا ریکگنائز ہے نا؟ ظاہر ہے جو سارے کنڈیشنز پورا کرتے ہیں، اس کے لیے ہر روز 4 بجے ہماری ایک ویبینار بھی ہوتا ہے، لوگ چاہیں تو فون پہ کانٹیکٹ کر کے لنک حاصل کر کے ویبینار اٹینڈ کر سکتے ہیں، یہاں آ کر اور ڈیٹیل معلومات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر فی الحال ہیں معاذ جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ساری کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کوئی انڈیویجولی بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان سے اس پروگرام کے بعد مزید معلومات حاصل ہے۔ 8050064903 اس پر فون کریں، یہاں پہ پہنچیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ بنگلور والے جانتے ہیں سب سے کنوینئنٹ پلیس ہے، معروف علاقہ ہے، رچ ہوم اپارٹمنٹس، رچمنڈ روڈ، بنگلور۔ مقصود عمران صاحب تاجکستان وزٹ کیے ہیں اور کیمپس دیکھے ہیں، اور مولانا بھی جو ہے ان کے اپنے خاص بچوں کو وہاں روانہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری اپنی نگرانی میں، راست نگرانی میں یہ خدمات ہم دینے والے ہیں۔ میں مولانا محترم سے خواہش کروں گا کہ اس موقع پر کچھ اطلاع۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز خاص طور پر ہماری ریاست کرناٹک بیدر میں بہت ہی منظم، مرتب اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر فرسٹ پی یو سی، سیکنڈ پی یو سی اور نیٹ کے لیے مشہور و معروف ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے، اور ہر بچے میں اسلامک کلچر، اسلامک تہذیب کا آنا ضروری ہے، جب جا کر ہی اسلام کے تشخص کے ساتھ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، IPS بنے، ملٹری کے کمانڈر بنے، یا فلائٹ کے چلانے والے ماشاءاللہ وہ ہمارے پائلٹ بنے۔ سب بننے کی خواہش اگر رکھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں، لیکن بیس اسلام کا ہونا چاہیے۔ ایک سچا پکا مسلمان ہو کر خود کے لیے بھی اچھا کام کریں، ملک کے لیے بھی اچھا کام کریں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس ملک کی بڑی نامور اور قد آور شخصیت عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان کو پیشے سے انجینئر کہا جاتا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک انجینئر ایجوکیشن فیلڈ میں اتنا کام کر سکتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پیشے کو اپنا ایک خواب بنایا، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر بھی کر دیا۔ لوگ تو بہت سوچتے ہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن اس کام کو شرمندہ تعبیر کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیدر میں بڑے ہی کامیاب طریقے سے انجام دیا، اور اس کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں ڈاکٹر صاحب نے الگ الگ فرانچائز دیتے رہے اور اس کے برانچز کھولتے رہے، اسی کے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے کہ ایک بچی ہے تو پورے حجاب کے ساتھ، اور ایک بچہ ہے تو بااخلاق طریقے سے نمازوں کی پابندی بھی ہو، ماں باپ کی عزت بھی آئے۔ اور آج کل کے جو یہ بڑی پریشانیاں ہمارے اطراف و اکناف میں گھوم رہی ہیں، نشہ کی لت اور غیر بچیوں کے ساتھ جا کر اپنے اسلام کو خیرآباد کر دینا، تو یہ ساری چیزوں کے تدارک کے لیے آپ نے بڑا ہی بہترین ماحول ہر کیمپس میں جاری و ساری فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت بنگلور میں بنی گپا جو ہمارے یہاں بڑا مشہور و معروف ایک پارک ہے ونڈرلا، اس سے بالکل قریب میں 60 پر 1 ایکڑ جگہ پر یہ پورا کیمپس ماشاءاللہ بننے جا رہا ہے،
اور وہ فیس وائز کام ہونے جا رہا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں ہمارے حافظ بچوں کا چوتھے سال میں 100% رزلٹ آیا ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس مرتبہ بھی حافظ بچوں کا ابھی 2-4 دن پہلے ہی رزلٹ آیا تھا NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے. 26 ہمارے طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ تمام حفاظ اس میں کامیابی حاصل کر کے رقم ایک ماشاءاللہ جاری وساری کیا ہے کہ جی ہاں اگر ہم کو بھی پڑھنے کا موقع ملے ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے, ہم بھی آگے آئیں گے. PUC میں ماشاءاللہ پہلا سال ہمارے یہاں امتحان ہوا تھا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ پہلے سال میں ذرا پیچھے رہ جائیں گے. ایک بچہ جو پنجم تک کی تعلیم حاصل کیا تھا اور حافظ بھی تھا اور دور تقریباً 25 دور کیا تھا, جب ڈاکٹر صاحب بھی آتے اور ہم بھی پوچھتے تو وہ کہتا کہ مجھے IAS بننا ہے. تو جب وہ سائنس لیا تو اس نے 90 پر 2% سیکیور کر کے بتا دیا اگر ہم کو موقع دے ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور اس خواب کو ماشاءاللہ آپ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی 100 انجینئرز شاہین سے بن رہے ہیں اور ساتھ ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹولی ڈاکٹرز. اب جہاں بھی علاج کرانے جائیں تو ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر مل جائیں گے, میں آپ ہی کا بچہ ہوں, آپ کا علاج میں اللہ کرے کہ وہ دن نہ آئے, لیکن صحت سے رکھے, تندرستی سے رکھے. کبھی ایسا موقع ہو تو شاید اتنے ڈاکٹرز بن گئے ہیں جہاں کہیں بھی جائیں تو ماشاءاللہ شاہین کا ڈاکٹر ملے گا آپ کو. اب اس کام کو آگے لے جاتے ہوئے تاجکستان میں بھی آپ نے بچوں کے پڑھنے کے سلسلے میں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ شاہین کا کلچر, شاہین کی تہذیب, شاہین کی ثقافت, اس کو باقی رکھتے ہوئے تاجکستان کے اندر بھی آپ نے قدم رکھا ہے. چونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی موقع ملا وہاں دیکھنے کا اور میں بھی گیا ہوں, دیکھا ہوں. تو اسلامی کنٹری ہے اور وہاں اچھے طور پہ بچے پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ نہیں. ہمارے ملک میں لوگ زیادہ ہی, بیمار بہت زیادہ مل جاتے ہیں, لیکن وہاں آب و ہوا بڑی پاک و صاف, تندرستی زیادہ رہتی ہے, لیکن میڈیکل کالج بہت ہی مرتب منظم بنے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو قدم رکھا ہے, ابھی آپ کو دیکھا کہ برفیلی پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے تاجکستان کی سیر بھی کی اور وہاں سے اپنی بات بھی رکھی تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس خواب کو بھی پورا کریں گے اور مختلف اسٹوڈنٹس جو یہاں سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے وہ اب نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہم تو کبھی نا امید ہوتے نہیں, اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ قرآن کا پیغام ہے. حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا تھا اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جن بچوں کو یہاں سیٹ مل جائے تو وہ خوشی خوشی پڑھیں گے, اور اگر موقع نہ ملے تو ان کے لیے اور مواقع ہیں, اس کو تلاش کر کے اسے حاصل کرنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے, اور فائدہ اٹھا کے اب یہاں رچمنڈ ٹاؤن میں یہاں بہت مشہور و معروف جو علاقہ ہے رچ ہومز اپارٹمنٹس کے نام سے, پہلے اس جگہ سلام سینٹر ماشاءاللہ قرآن کا گھر ہوتا تھا, اور انہوں نے اپنے بزنس کو دوسری جگہ شفٹ کیا اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ آپ اچھے ایک نوبل کام پر لگے ہوئے ہیں, ہم بھی قرآن کے سلسلے میں فکر مند تھے, اور اب وہ ہمارے لیے دوسری جگہ مناسب ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی جڑ کر رہیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے اب یہاں آئے ہیں کہ آپ نوبل کام کر رہے تھے, اب یہاں بھی بنگلور میں بھی آپ کے لیے عمدہ آفس ہونا چاہیے. دیکھیے بڑا ہی جاندار شاندار آفس ہے, تو اس سے یہاں بنگلور کے لیے اور ساؤتھ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا عمدہ آفس ہوگا, اور یہاں سے سارے کام انجام دیے جائیں گے. میں تمام ہمارے بنگلور والوں کی طرف سے بھی اور ساؤتھ انڈیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے اور تمام ہمارے سیکولر بھائیوں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آج کے اس دفتر کے افتتاح کے موقع پر یہاں جتنے بھی احباب ہیں ان سب نام بہ نام ہر ایک کی جانب سے
بہت بہت پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسے آپ نے ہر میدان میں جہاں بھی قدم رکھا ایک کامیابی حاصل کی ہے. ہاں وہ تو اسٹرگل دنیا زندگی میں آئے گا، وہاں اگر اسٹرگل نہ ہو تو لائف میں کہاں مزہ آئے گا. آپ نے بڑا اسٹرگل کیا ہے اور یہاں اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں بنگلور میں بھی آپ مکمل طور پہ شاہین کے ذریعے سے بچوں میں ایک تعلیم کا جو جذبہ ہے وہ بیدار کریں گے، اور ہر گلی میں شاہین سے نکلا ہوا بچہ آپ کو ملے. اللہ وہ دن ضرور مقدر فرمائے. اللہ ہم سب کی کوششوں کو باور بنائے. آمین. کلو ولک الشکر کلو ولک المجد کلو والیک یرجع الامر کلو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. نعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، عزت کے بعد ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ جو کچھ ہوا آپ کے فضل سے ہوا، جو کچھ ہوگا آپ کے فضل سے ہوگا. ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اے اللہ ان ساری نعمتوں کے ملنے پر ہم آپ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جس کسی نے بھی آپ پہ بھروسہ کیا وہ کامیاب و کامران ہوا. اے اللہ آپ ہی ہم سب کے لیے کافی و شافی ہیں. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اے اللہ خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اے اللہ تعلیم کے سلسلے میں جو کوشاں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہماری ریاست ہی کے نہیں ملک بھر کے بچے تعلیم سے جڑیں، تعلیم پائیں. ایک شاہین نہیں، شاہین کے مختلف برانچز ملک کے مختلف ریاستوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں قائم ہو اور ہر بچہ تعلیم یافتہ بنے. اے اللہ اسی توفیق عطا فرما. اے اللہ ید اللہ مع الجماع، جماعت کے ساتھ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے. اے اللہ ڈاکٹر صاحب بھی تمام اداروں کو لے کے جوڑ کے اے اللہ کام کرنے کی فکر رکھتے ہیں. اے اللہ سب ادارے جڑ کے کام کریں. اے اللہ للہیت و اخلاص ہم میں پیدا ہو. اے اللہ اس ساری توفیق ہم سب میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ ہوا ہے اس کو قبول فرما. آئندہ جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان تمام کاموں میں اے اللہ آسانیاں پیدا فرما اور اس کو بحسن خیر مکمل فرما. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خاص طور پر اس عمارت کی اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما. یہاں بیٹھ کر کام کرنے والوں میں امانت داری پیدا فرما، خلوص و للہیت پیدا فرما. ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے حسد سے، بغض سے حفاظت فرما اور ہر قسم کے جادو، مکر، فریب، سفلی عمل، ٹونا، کالا جادو، ان سب سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.